اچھا اب ہم سٹریس کی بات کریں. بیسیکلی سٹریس ہارمون ہماری باڈی میں کیا کرتا ہے اور اس کا کوئی لنک ہے ہماری امیونٹی کے ساتھ؟ بالکل اس کا لنک ہے. ہماری باڈی کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری باڈی میں ایڈرینلین, نان ایڈرینلین ہوتے ہیں. یہ مشکل سی ٹرمز ہیں لیکن کرتی یہ ہیں کہ جب آپ کو کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ ہوتا ہے یا بیماری ہوتی ہے تو یہ ہارمونز باڈی کے اندر بڑھ جاتے ہیں, اور ان کا بڑھنا ضروری بھی ہے ایک لحاظ سے, کیونکہ وہ باڈی کو اس دباؤ کے حساب سے تیار کرتے ہیں. اگر آپ کسی ایگزام کنڈیشن میں ہیں, امتحان دینے جا رہے ہیں, یا کسی اور سٹریسفل کنڈیشن میں ہیں, تو وہ ہارمونز آپ کے اندر ریلیز ہوتے ہیں اور آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, الرٹ ہو جاتے ہیں, آپ سوئے نہیں رہتے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ آپ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, آپ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فائٹ فلائٹ فرائٹ. یعنی کہ جب فرائٹ ہوگا تو پھر فائٹ مطلب آپ بالکل الرٹ ہو گئے نا, ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور آپ مطلب یو کین رن اوے ایون. تو یعنی آپ کی باڈی کو یہ نیچرل قدرتی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہے, آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, آپ کی شوگر زیادہ ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے حالات ایسے ہیں, یہ اس کے لیے جو میں کوشش کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں میں کروں گی یا کروں گا, اور میں دعا کروں گا, اور حالات بدلیں گے انشاءاللہ. چاہے نہ بھی بدلنے کی امید ہو پھر بھی آپ یہ سوچیں, آپ امید نہ چھوڑیں, ہوپ نہ چھوڑیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے باوجود اگر یہ مسئلہ ہو جائے, آپ کو سویٹنگ شروع ہو گئی, پسینے آنا شروع ہو گئے, دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ان کا سانس بند ہو رہا ہے اور وہ مرنے والے ہیں, اس کو پینک اٹیک کہتے ہیں, اور یہ بڑی ہی بہت تکلیف دہ کنڈیشن ہے, اور ان کو لگتا ہے جیسے ہارٹ, کیونکہ اویئرنیس بھی نہیں ہے نا, آگہی بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, عارضہ ہو رہا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے جی کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسپاؤس تانے دیتا ہے کہ تم تو ایسی ڈرامہ نہیں ہوتا, مطلب اٹس ناٹ ڈرامہ, یہ ہوتا ہے, واقعی ایسا ہوتا ہے. لیکن ایک تو ایسے مریض یہ یاد رکھیں کہ 1-2 منٹ سے زیادہ یہ کیفیت نہیں ہوگی. سو آپ نے اس میں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کرنی ہے. ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کیا ہیں کہ آپ نے لمبا سانس اندر لینا ہے, اس کو روکیں, جتنا میکسیمم آپ روک سکتے ہیں, 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ, جتنا میکسیمم آپ روک سکتے ہیں. 10 سیکنڈ اگر روک سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد اس کو آرام آرام سے منہ کھول کے باہر نکالیں. صحیح. اور فیل کریں کہ میرا جتنی بھی پریشانی ہے وہ اس سانس کے ساتھ باہر جا رہی ہے. تو میڈیٹیشن از ویری امپورٹنٹ. پھر اگر ہم بات کریں میڈیٹیشن کرنا, یوگا کرنا, یا کوئی بھی ایسی ایکسرسائز کرنا جو کہ آپ کو ہیلدی کرے, آپ کی اسٹریس ریلیز کرے, تو یہ تو سب پھر بہت ضروری ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو کہ خاص کر بہت اسٹریس میں رہتے ہیں. اچھا, بریدنگ ایکسرسائز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچن میں ہیں, آپ گھر میں ہیں, آپ کہیں بھی شروع ہو جائیں اور 15 سے 20 مرتبہ جو ہے وہ اس کو کریں, تو یہ امیجیٹلی جو ہے نا آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ اس سے ریلیف ملتا ہے. سو پازیٹیو تھنکنگ نمبر 1. نمبر 2, پھر بھی ہو جائے تو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز. نمبر 3 یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں بزی کرنا ہے جو کہ آپ کو پسند ہیں. ٹھیک ہے, یعنی می ٹائم ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لیے کوئی وقت نکالیں. اگر کچھ لوگ ہیں ان کو مزہ آتا ہے کہ وہ ٹی وی ڈرامہ دیکھیں, تو وہ ضرور آدھا پونا گھنٹہ وہ ڈرامہ ضرور دیکھیں. کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے میوزک سننے میں, تو وہ کام کے ساتھ میوزک لگا لیں. کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے کتابوں کو پڑھنے میں, بہت اچھا ساتھی ہے کتاب, ہمارا بیسٹ ساتھی ہے. کچھ لوگ ڈرا کر سکتے ہیں کچھ, تو یہ ضرور آپ نے کرنا ہے, اور اپنے آپ کو آپ نے مصروف رکھنا ہے. اور وہ مصروفیت جو ہے نا وہ آپ کو اتنا زیادہ ایک سب سے جو اس میں اچھی بات ہے, یہ والی اگر ہابی مشغلہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اپنا لیں تو بیسٹ ہے. آپ لوگوں کی بات سنیں, جو آپ کے ملازمین ہیں, جو آپ کے سے نیچے لوگ ہیں, آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کی سہیلیاں ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ ان کے مسائل سنیں, اور آپ ان کے مسائل سن کے آپ ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, اس سے اتنی اندر آپ کو اطمینان ملتا ہے, اور وہ بندہ آپ کا اتنا شکر گزار ہوتا ہے, اور جب وہ شکر گزار ہوتا ہے تو آپ کے اتنے پازیٹیو ہارمونز آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ خوشی کے ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کو مطمئن کرتے ہیں, تو آپ ان کے مسائل حل کریں. بہت پیاری بات کی ڈاکٹر صاحبہ. اچھا, اس کی ایک اور بڑی آسان چیز میں یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ رستے سے جا رہے ہیں نا, آپ بائک پہ ہیں, آپ سائیکل پہ ہیں, آپ گاڑی میں ہیں, ہم بہت نفرت سے, غصے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں اگر کوئی بہت جلدی میں ہے, آپ کو مسلسل ہارن کرے, آپ اس کو رستہ دے کے ایک اسمائل دیں, یو ول فیل گڈ. بالکل آپ اچھا فیل کریں گے کسی کی ہیلپ کر کے.
اگر کوئی آپ کو باہر کسی اسٹور پہ آپ کو ملا ہے, کوئی بہت بزرگ آپ کو ملا ہے, آپ اس کی ہیلپ کریں, اس کا سامان اٹھائیں. کسی کی اگر آپ پیسوں کی صورت میں مدد کر سکتے ہیں اس طریقے سے کر سکیں. کسی کی اگر آپ تیمارداری میں اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ وہ کریں جو آپ کے پاس ہے. جب وہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں you'll feel good actually. اچھا میرا تو اس پہ بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ آپ کو اس سے اچھی فیلنگ دنیا میں آپ کو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی ہے. اور ایک اور چیز جو میں اس میں اضافہ کروں نا, بہت ہی اچھی بات ہے. فرض کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, اس نے کر دی زیادتی, Let it go then. تو آپ لیٹ اٹ گو اور آپ اس کو کہیں کہ اگر میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. ہم ساری زندگی معاف کر دیں, بغض رکھ لیتے ہیں, وہ بندہ بیماری پال لیتے ہیں. وہ بندہ اگر آپ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے کہ دیکھیں جی آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اب آپ کو پتہ ہے وہ زیادتی کر رہا ہے, وہ غلط بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ صحیح ہیں, کوئی بات نہیں, آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے میں معذرت خواہ ہوں اگر میں نے آپ کو ہرٹ کیا, آئی ایم سو سوری. ایون اگر آپ بڑے بھی ہیں, یقین کریں اس کی نظروں میں آپ کی عزت جو ہے وہ 10 گنا اور بڑھ جائے گی, کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ اتنی بڑا ہے عمر میں یا عہدے میں اور یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آئی ایم سوری اگر میں نے آپ کو ہرٹ کیا. تو آپ کو جب سارے لوگ پیار کریں گے, سارے لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے, وہ کہیں گے یہ تو آپ کے پاس پیسے نہیں, کوئی بات نہیں, آپ زبان تو اچھی استعمال کر سکتے ہیں نا, آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے, میں جانتی ہوں یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو جب کوئی مسئلہ ہو آپ میرے سے بات کر لیا کریں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ آپ کو اتنا اطمینان دیتی ہے اندر سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایسے لوگوں کو جو ٹائپ اے پرسنالٹی کے ہیں, جو بہت زیادہ سوچتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ضرور یہ جو فلاحی کام ہے اس میں انوالو کر کے دیکھیں, ایک واضح چینج نظر آئے. ڈاکٹر فرح کچھ لوگ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں نا ان سچویشنز, کسی نے آپ کے اکارڈنگلی بات نہیں کی, کسی نے آپ کے اکارڈنگلی کچھ نہیں کیا, یا کوئی بھی کام آپ کا بگڑ گیا, خراب ہو گیا, چاہے اس میں آپ کی غلطی ہے یا پھر نہیں ہے, دونوں کیسز میں بات کر لیتے ہیں. ایسے لوگ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں, بہت لاؤڈ بولنا شروع کرتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کچھ ختم بھی ہو جاتا ہے, ایک ببل کی طرح وہ برسٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس خاص کیفیت کو ہم کیا کہیں گے؟ لیکن یہ جو کیفیت بھی وہی بات آ جاتی ہے, شخصیت نہیں, شخصیت جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے ہیں, لیکن اندر سے ان کے دل میں آپ کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک دم سے جو ان کے دل میں آیا انہوں نے ٹھا مارا اور دل میں سے نکال دیا, ایزی ہو جاتے ہیں, ہلکے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, آگاہی دینے کی ضرورت ہے اپنے عوام کو, ناظرین کو, کہ اس کے اوپر آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. وہاں بھی اسی ٹون پہ اسی پچ پہ آپ اس کو انالائز کریں, اس کا انالیسس کریں, بی سینسیبل انف. اگر آپ کا اسپاؤز ہے اس طرح کا, آپ اس کو کوشش کریں, دیکھیں کہ بھئی آخر کیا پرابلم ہے. اگر وہ 4-5 منٹ کے بولنے کے بعد چپ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ سن لیں اس کو, ٹھیک ہے, آپ پیشنٹلی اس کو سن لیں. اور میں نے ایسے لوگ سنا ہے, ایسا بھی سنا ہے کہ وہ پھر خود ہی آتا ہے آپ کے پاس کہ میں زیادتی کر گیا, زیادتی ہو گئی. تو اس لیے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو کہ آپ نے کرنی ہے کہ ایسی سچویشن نہ آئے آپ کے اوپر, آپ انگزائٹی میں نہ جائیں, آپ پینک اٹیکس آپ کو نہ ہوں, آپ کو ڈپریشن نہ ہو. ایسی پرسنالٹی والے لوگوں کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے جو کہ میں نے آپ کو بھی بتایا. اب فرض کریں آپ سے نہیں ہو پا رہا, آپ ٹرائی کر رہے ہیں, آپ بہت کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس کلینک میں بھی آتی ہیں خاتون کہ جی میں تو خود, مجھے پتہ ہے کہ میں اس مسئلے سے گزر رہی ہوں اور میں اس کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں, مجھے پتہ بھی ہے کہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں, میں جم کر رہی ہوں یا میں سوئمنگ کر رہی ہوں, ایکسرسائزز. آپ کو پتہ ہے ورزش کرنے سے بھی آپ کے جسم میں خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں. تو وہ بیچاری کہہ رہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں, میں ذہن سے نیگیٹو منفی سوچیں نکالنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں, لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا میرے سے, ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں. تو یہاں پر اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. وہ کوشش کر رہی ہے, اس نے اپنی ایک روٹین ہیلدی رکھی ہوئی ہے, وہ برداشت بھی کر رہی ہے, وہ اچھی سوچیں, اچھی ایکٹیویٹیز میں بھی بزی ہے. آئی بلیو کہ وہ لوگ جو کہ سارا دن اپنے آپ کو, آپ نے اپنی پوری گفتگو میں ایک بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے, اور میں 100% اس سے ایگری کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے, جس کے پاس کام ہوتا ہے نا کرنے کو, ضروری نہیں ہے کہ ورکنگ ہو, گھر میں بھی کوئی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی, بچوں کے ساتھ خود کو مصروف رکھ لیا, کوئی کریٹیو کام کر لیا, ایسے لوگوں کے پاس نیگیٹو چیزوں کے لیے یا کسی پالیٹکس کے لیے یا بہت ساری فضولیات سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ہے. بالکل. آپ کو میں بتاؤں, ہماری جو زندگی کے مسائل ہیں, آپ میرے سے شاید ایگری کریں گی, 99.9% وہ نہیں سالو ہونے والے, اور ہم پریشان ہوتے اسی لیے ہیں
कि इसका क्या हल है, हल होता ही नहीं है। आप डिस्कस करते हैं लोगों से, नहीं होता हल। एक चीज़ है तो अब हमने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, हमें इसको कबूल करना है। ये जो दुख है, जो हमारे नज़दीक दुख है, मे बी वो दुख ना हो सकता है मैं उसको दुख समझती हूँ, उसको साथ लेके चलना हमने सीखना है। हाँ। अगर आपको ख्याल आता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है, आप अपने आप को फ़ौरन मसरूफ़ करें। और मैं आपको फिर वही बात करूँगी कि मसरूफियत के लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप लोगों की मदद करें। आपका कोई मुलाजिम है, आपके घर के बाहर कोई फेरी लगाने वाला है, आपका कोई हमसाया है। और एक बात आपको मज़े की बताऊं, जब आप ये सोच लेते हैं ना कि मैंने मदद करनी है, अल्लाह ताला लोग खुद ब खुद आपके पास भेजता है, ठीक है। वो आप उसके लिए एक वसीला बन जाते हैं और वो लोग आपके पास आते हैं और आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और जब आप उनको ओन करते हैं ना कि हाँ मैं आपके मसले का हल निकालूंगा या निकालूंगी, तो यकीन करें कि वो आपको इतनी मोहब्बत करते हैं। और इंसान को मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम चूँकि प्रोग्राम में आज स्ट्रेस की भी बात करें तो एक चीज़ जो कि मुझे बहुत फील होती है, शायद आप उससे एग्री करेंगे, कि हमने अपने आप को नेचर से भी बहुत दूर कर ली है। आज भी जब बादल बरसते हैं, गरजते हैं, बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं, तो हमें वो मंज़र बहुत खूबसूरत लगता है। हम फ़ौरन जाते हैं, पकौड़े तलते हैं, चाय का एक मग बनाते हैं, आसमान को देखते हैं, एंड वी फील गुड। इसी तरह जब आप किसी पहाड़ों में जाते हैं तो आप खुदा की कुदरत को, नेचर को देख के आप अच्छा महसूस करते हैं। ये हमने सब करना छोड़ दिया हुआ है, हमने अपने आप को कमरों में बंद कर दिया हुआ है, हमने नेचर से, कुदरत से अपना नाता बहुत हद तक कम कर लिया हुआ है। इसलिए डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हमें इतना घेरे हुए हैं। और फिर अगेन डॉक्टर साहिबा की बात के लोगों से अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं, उनकी मदद करें, उनको किसी ना किसी तरह से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करें। बेसिकली जो आप दूसरों को हील कर रहे होते हैं, वो आपकी इनर हीलिंग भी उसके साथ साथ हो रही होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फराह, हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन थी, इन प्रोग्राम, और हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में लेते हैं ब्रेक के बाद आपको करेंगे ज्वाइन, स्टे विद अस।